کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتی ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتی ہوں، اسی پہ فخر کرتی ہوں، اسی پہ ناز کرتی ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ رحمان و رحیم کے لیے جو تمام موجودات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور درود سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ میرے بھائی اور بہنوں اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ معزز سامعین، گھر کے اطراف میں بہت شور تھا، کئی سیلنسر کی آواز تھی، کئی پٹاخے پھٹ رہے تھے، بہت مسکراتے چہرے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیخ چیخ کر سوئی قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کئی گیت گائے جا رہے تھے، کئی نغمے سنائے جا رہے تھے، کئی خوشیوں سے ہاتھ ملائے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ دیکھو ہم اس قدر قابل تو نہیں مگر ہم آج بھی ایک آزاد ملک ہے، دیکھو ہمارے کارنامے اس قدر اچھے تو نہیں مگر ہم آج بھی ایک آزاد ملک ہے۔ خوشی کی بات تو یہ ہے ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ میں نے بابا سے کہا، بابا کون تھے جنہوں نے ہمیں غلام بنا رکھا تھا؟ کون تھے جن کی ہم غلامی کرتے تھے؟ بابا کہنے لگے کچھ انگریز باہر سے یہاں آئے تھے، اپنا اوڑھنا مچونا اپنا تہذیب یہاں لائے تھے، گھر اپنا تھا دکانیں ان کی تھی، گھر اپنا تھا دکانیں ان کی تھی، بولتے ہم زبانیں ان کی تھی۔ میں نے بابا سے کہا، بابا یہ تو آج بھی ہے، گھر اپنا ہے دکانیں ان کی ہے، گھر اپنا ہے دکانیں ان کی ہے، ہم تو فقط غلام ہیں زبانیں ان کی ہے، ہم تو فقط غلام ہیں زبانیں ان کی ہے، انہی کی تہذیب کا راج، انہی تہذیب کا ناج ہے۔ بابا سے کہا کچھ بدلا تو نہیں؟ بابا کہنے لگے وہ ہم پر ظلم کرتے تھے، کوئی روکنے والا نہ تھا، وہ ہمارا مال چراتے تھے، کوئی ٹوکنے والا نہ تھا۔ میں نے بابا سے کہا، بابا آج کا چور آپ کے اخبار کے سرخی کی خبر نامے میں آتا ہے، آپ کا سیاستدان پانامے میں آتا ہے، ہم قلم کو زار بند کر دیتے ہیں، ہم درزی کو ماسٹر سمجھتے ہیں، ہم ڈرائیور کو استاد سمجھتے ہیں، ہم فریڈیو کو مجاہد سمجھتے ہیں، ہم کم عقلوں کو سیاستدان سمجھتے ہیں۔ کیا یہ ہے ہماری آزادی؟ بابا 76 سال کے جوش میں آئے اور کہنے لگے جب فلسطین میں ہماری بھائی اور بہن بھوک کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں تو خوراک کا سامان ہمارا ہی جاتا ہے، جب کشمیر میں ہماری بھائی اور بہن پر حملہ ہوتا ہے تو اول ترین فوج ہماری جاتی ہے۔ یہ ہے آزادی، یہ ہے جنون، یہ ہے طاقت۔ افسوس صد افسوس کی شاہین بنا تو، افسوس صد افسوس کی شاہین بنا تو، دیکھی نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات۔ اب بات آئی میرے اوپر، نیا جذبہ، نئی ہمت، نیا پرواز پیدا کر، جو زمانے پر بے لگار آ رہے ہیں وہ پرواز پیدا کر، وہ سونے جو مغربی تجھے برباد کر دے گا، تو اپنے میں ایک مغربی اعجاز پیدا کر۔ صدر علی خان صاحب علم ایک نگران کہتی ہے، مجھے یہ پاکستان ہے جنہوں نے مجھے نام دیا ہے، یہ وہ پاکستان ہے جنہیں مجھے قرار دیا ہے، یہ وہ پاکستان ہے جنہیں مجھے وقار سے وقار دیا ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس نے مجھے کامرانی عطا کی، اس پاکستان سے مجھے وفا نبھاؤں گی۔ اے خدا تو مجھے ایک طاقت دے کہ میں اپنی وفا ایسے نبھاؤں کہ اپنے وجود کا ہر لہو ایک قطرہ اس پاکستان کے لیے قربان کروں۔ جب میرے سامنے میرے قوم کے بچے کو اغوا کیا جاتا ہے تو میں سر سید احمد خان کے جیسے جاتی ہوں اور کہتی ہوں میں بھی اس قوم کے باشندہ ہوں، میں اس بچوں کو بچا لوں گی۔ جب میرے ہی آنکھ کے سامنے میرے ہی قوم کے دیواریں گندے کیا جا رہے ہیں تو میں ہی نکلتی ہوں اپنے قوم کی دیواروں کو صاف کرنے کے لیے۔ جب میرے ہی سامنے میرے وطن کو کچرے کا ڈھیر کیا جاتا ہے تو اول میں جاتی ہوں فلاحی تنظیم کی صورت میں اپنے شہر اپنے وطن کو صاف کرنے کے لیے۔ جناب والا آپ بھی باشعور، آپ بھی باشعور، ہم بھی باشعور، ہم بھی باشعور۔ ہمیں بن کی گولی کی طرح امید پہ امید رکھے جا رہے ہیں، ہم بن کی امید کی طرح گولی امید پہ رکھی جا رہے ہیں۔ ہم اس امید میں ہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا، لوگ تو چاند تک پہنچ گئے اور ہم اسی امید میں رہتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ اس امید کا نتیجہ یہ ہوا کہ غریب ایک وقت کی روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے اور امیر اپنی عیاشی پہ عیاشی کیا جا رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر دشمن طاقتور ہو یا کمزور ہم اسے جڑ سے ہی اتار دیں گے۔ جناب والا میں اپنا تقریر اس پیغام پہ ختم کرنا چاہتی ہوں، اپنے قوم کے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، کوئی آپ سے آپ کی پہچان پوچھے تو یہ کبھی مت کہنا کہ ہم بلوچ ہیں، ہم سندھ ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم کراچی ہیں، ہم گلیات ہیں، یہ کبھی مت کہنا، مگر یہ کہنا ہم ایک پاکستانی ہیں، یہ کہنا ہم ایک پاکستانی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔